इंशाल्लाह। जी भाई। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा सा नीचे लोगोस कर लो, चेयर ऊपर कर दो बेटा, हमारी चेयर ऊपर कर दो। हाँ, चेयर ऊपर कर दो, आप करेंगे? अच्छा, चेयर ऊपर नहीं हो सकती? अच्छा चलिए, आप इसको यहाँ रखें, शुक्रिया। ठीक है, बेस्ट। क्या चाहते क्या है आप मुझे बताएं, आप फैसला करें आप क्या चाहते हैं। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करिए। बेंच बना दे इस पे। यार अलार्म ही दिया सामने। सिर्फ आप 11 बजे आएंगे, बाकी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, और रमज़ान मुबारक क्योंकि चल रहा है तो आप सब साथियों को यकीनन इस माह की बरकत से फैज़ हासिल करने का मौका मिल रहा है, जिस तरह हम तमाम पाकिस्तानी मुसलमान इस बाबरकत महीने में अपने दीनी फ़राइज़ को भी सरअंजाम दे रहे हैं। वहाँ हमें अपने काम काज को भी देखना पड़ता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हम चाह रहे थे कि आपके साथ कुछ बात करें, और वैसे भी पाकिस्तान में जो इस वक्त मौशी हालात हैं उनके पेश नज़र जो लोगों को तकालीफ हैं, जो मसाइल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट होता है वो गरीब तरीन तबका है पाकिस्तान का। और अब तो जो मुतवसत तबका है वो भी कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि महंगाई का जो सुनामी पिछली हुकूमत बर्पा कर गई है उसके असरात आज भी हम भुगत रहे हैं। पहले भी मैंने एक जगह कहा था कि महंगाई जो है वो एक बटन दबाने से आती और जाती नहीं है। जो पॉलिसीज़ महंगाई देती हैं या जो फ़ैसले मुआशी हालात पर इतना गहरा इम्पैक्ट करते हैं, उन असरात को अगर काउंटर किया जाए या उनमें बेहतरी लाई जाए तो उसके लिए भी जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पर फिस्कल स्पेस भी हो और जहाँ पर उस तरह की इन्वायरमेंट भी हो। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त मेरी नज़र में मुआशी मसला है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आवाम से जुड़े हुए हैं, आवाम में जाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि हमें आलू और टमाटर और प्याज के दामों से कोई गरज नहीं, हमें बिल्कुल गरज है। हमें इस बात से भी जो है वो तकलीफ़ होती है जब आम खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता है, जब अद्वियात जो हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं, जब एक आदमी जो मोटरसाइकिल या रक्षा चलाता है उसकी पहुंच से बाहर उस रक्शे या उस मोटरसाइकिल को चलाने के ज़राए जो हैं वो हो जाते हैं। तो यकीनन ये तमाम चीज़ें किसी भी अवामी नुमाइंदे, किसी भी ऐसे जमहूरी कारकुन को तकलीफ़ देते हैं जिसका काम आवाम में रहकर उनकी खिदमत करना हो या उनके साथ रहकर उनके दुख सुख बांटने हो। तो ये हमारे लिए हकीकत है, हक़ाइक़ है जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कोशिशों का, इस हुकूमत ने जब से ये आई, आपको पता है कि कोई एक बरस का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, मौशी एतबार से, सियासी एतबार से और समाजी एतबार से। और उसके अलावा आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो माहौलियाती तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली है, उसके नतीजे में होने वाली जो कुदरती आजमाइशें हैं उसने भी पाकिस्तान के अंदर जो गरीब तरीन तबका है या जो गरीब तबका है ख़ास तौर पर, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाला है। यूँ तो हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले को, चाहे वो कोविड के शौक़ हो या क्लाइमेट चेंज का शौक़ हो,
اس کو فیس کرنا پڑا ہے. یہ اس طرح کے شوق سے جو تفریق نہیں کرتے, غریب کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں, امیر کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں, لیکن کیونکہ امیر جو ہے اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, اور غریب کے پاس وہ ذرائع نہیں ہوتے, تو لہٰذا ان کی جو تباہی ہے یا نقصان ہے وہ بہت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا فلڈز میں کس طریقے سے پچھلی جو ایک برس کی ایکٹیویٹی ہے اس میں فلڈز کی بنیادی ایک ہمارا بہت اہم حصہ فلڈز میں گزرا ہے, اور ہم نے کئی ماہ اس فلڈز کو, آج بھی کچھ ایسے پاکٹس ہیں جہاں پر پانی کی نکاس نہیں ہو رہی, جہاں پر لفٹنگ بھی کی جا رہی ہے, لیکن پاکٹس میں سے پانی مشکل ہے نکالنا. کئی علاقوں میں یہ دشواری آج بھی ہے. جہاں جہاں پانی کھڑا رہا وہاں زرعی زمین کو نقصان ہوا, وہاں زراعت کے حوالے سے وہ کام نہیں ہو سکا جو ادروائز ہو سکتا تھا. تو بہت زیادہ تکلیف میں لوگ آئے, اور جو ہی فلڈز کی صورتحال ہم نے فیس کی تو حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے 70 ارب روپے کی رقم کا اعلان کیا. آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم نے وہ 70 ارب روپے کی رقم 2.8 ملین فیملیز میں 25,000 فی فیملی تقسیم کی. جو بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم آئے تھے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ تھا وہ تقریباً 235 بلین تھا. یوں تو جب یہ شروع ہوا تھا تو 250 بلین تھا, لیکن اس میں ایک کٹوتی کی گئی تھی پچھلی حکومت کی طرف سے, اور جب یہ ریوائز ہوا تو 235 بلین اس فائنینشیل ایئر کا بجٹ تھا, جو کہ اس حکومت نے بڑھایا. جہاں جہاں ضرورت پڑی فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لوگوں میں پیسہ تقسیم کیا, اور یہ بجٹ آج 400 بلین کا بجٹ ہے. یہ 70% انکریز ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کے اندر. پھر جی بے نظیر کفالت جو ہماری بینیفیشریز اس میں ہیں, ان بینیفیشریز میں بھی اضافہ ہوا. 7.6 ملین فیملیز اس میں تھیں جب ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی, اور آج تقریباً 9 ملین فیملیز اس پیریڈ کے اندر اس پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں, یعنی کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریسیپینٹس یا بینیفیشریز ہیں. پھر جو اگلا پروگرام بے نظیر صاحبہ کے نام سے جو ہمارا یہ پروگرام ہے, اس کے اندر ہم 3 ماہ کے بعد آپ کو پتہ ہے 7,000 روپے کی رقم دیا کرتے تھے, لیکن چونکہ انفلیشن ہے, چونکہ کلائمیٹ چینج اور فلڈز اور یہ سارا جو سلسلہ چلا ہے, مہنگائی برپا ہوئی ہے, تو اس مہنگائی کے اثرات سے نبٹنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان غریب گھرانوں کو جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد ملتی ہے ان کو اور مضبوط کیا جائے, اور اس اسٹائپنڈ میں ہم نے اضافہ کیا. 25% اضافہ اس رقم میں کیا گیا. آپ کو فیصل کنڈی صاحب نے بھی مختلف اوقات میں پریس کانفرنسز میں اپنی سٹیٹمنٹس میں بتایا, میں نے بھی یہ بتایا, لیکن ایک بار پھر یہ بتانا ضروری ہے چونکہ آپ کے ذریعے اس غریب عوام کو جس کو یہ رقم مل رہی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے اب 7,000 سے بڑھا کر 8,750 کر دیے گئے ہیں, جو 2 حصوں میں بانٹے ہیں, اور ایک حصے میں 8,500 دیں گے اور دوسرے حصے میں 9,000, پھر 8,500, پھر 9,000. تو اس طریقے سے اس کی تقسیم کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ٹو بی پریسائز اٹس 8,750, اور یہ 25% انکریز ہے اس رقم میں جو پہلے ہی غریب گھرانوں کو دی جا رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بے نظیر تعلیمی وظائف جو ہمیں بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ پروگرام سٹارٹ ہوا, اور اب یہ باقاعدہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے ہمیں جو فائدہ ہوا جب ہم آئے تھے اس سے لے کے اب تک, میں آپ کو نمبر بتا دوں کہ 2.6 ملین انرولمنٹ تھی اس وقت اس پروگرام کے تحت, فیملیز کی جو بچوں کو اس پروگرام سے فائدہ دلوا رہے ہیں یا ایجوکیشن میں سپورٹ لے رہے ہیں. لیکن آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں
تو اس نمبر میں اضافہ ہوا ہے اور 7.1 ملین انرولمنٹ ہو چکی ہے. سو فرام 2.6 ملین دی انرولمنٹ نمبر ٹوڈے از 7.1 ملین. اچھا جی، بے نظیر نشو نما کی جو کوریج ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہو گئی. پہلے یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا 2014-16 میں یہ پائلٹ ہوا تھا جی. اس کے بعد اس کے پھر پائلٹس ہوتے رہے، لیکن اس حکومت نے آ کے اس پروگرام کو پورے پاکستان میں شروع کر دیا ہے. یہ 15 ڈسٹرکٹ میں پائلٹ ہو رہا تھا اور اب اس کو ہم نے پورے پاکستان میں اس کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے. اور اس وقت اس کا جو نمبر ہے ٹو بی پریسائز اب 474 فیسیلیٹیشن سینٹرز بے نظیر نشو نما پروگرام کے پورے پاکستان میں ہیں. ہم اس میں بھی تھوڑا بہت کچھ ڈسٹرکٹس رہ گئے ہیں تو اس میں ہم اضافہ کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ خاصی کوریج ہے 474 فیسیلیٹیشن سینٹرز کے ذریعے، جو کہ اس وقت 156 ڈسٹرکٹس جو پاکستان میں ہے اس میں اس کی آپ کو ایگزسٹنس نظر آئے گی. پھر جی اس کے علاوہ جو اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ ایک ہماری اسٹیٹک رجسٹری تھی، ہم نے مختلف اوقات میں سروے کیے، سروے کے ذریعے جو ہے وہ پی ایم ٹی سکورز کو اسیس کیا اور پھر لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا. اور کئی سرویز میں بہت جو ہے نا وہ پیریڈ کا گیپ آیا اور اس کے کئی وجوہات ہیں، اس پر بات لمبی ہو جائے گی. لیکن کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا، کسی کو ٹارگٹ دیا، سروے ٹائم پہ پورا نہیں ہوا، سروے میں کوالٹی اچھی نہیں تھی، اس کے کانٹینٹ پہ ہمیں اعتراض تھا. تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو لازمی ہے ڈیلے ہوا. اگر تو یہ پہلے ہو جاتا تو شاید اور بڑے نمبرز آپ کو، جو آج ہم 9 ملین پہ پہنچے ہیں، شاید یہ 9 ملین ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے، کچھ برسوں پہلے تو کر چکے ہوتے. لیکن ہم نے اس کو آ کر جب دیکھا تو ہم نے کہا کہ اب ہم نے لوگوں کو شامل کرنے کے عمل کو تیز کرنا ہے، کیونکہ اس ملک میں غربت بڑھ گئی ہے. اس ملک میں لوگوں کو وہ سپورٹ چاہیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو مل سکتی ہے، اور وہ حقدار ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس سپورٹ. آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو بھی سپورٹ کریں، ان کی انکم کو بھی سپورٹ کریں. لیکن حکومتی جو ریسورسز ہیں، جو فائنینسز ہیں، وہ ہمیں جتنے لوگوں کو شامل کرنے کی اجازت دیتے ہیں ہم اس اعتبار سے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے وہ ہے ڈائنامک رجسٹری کی. تو پہلے ہماری رجسٹری اسٹیٹک تھی. اسٹیٹک کا انگریزی میں آپ کو پتہ ہے مطلب ہے کہ وہ ہلتی چیز نہیں ہے، یعنی کہ یہ رجسٹری جو تھی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آتے تھے. جو لوگ اس میں شامل ہو گئے وہ ہو گئے، اس میں نئے لوگ شامل نہیں ہوں گے. لیکن اب ہم نے ڈائنامک رجسٹری کا آغاز کر دیا ہے. اور ڈائنامک رجسٹری آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ریئل ٹائم چینجز ہیں نا وہ ریکارڈ ہوں گے. تو اس کے اندر جو لوگ اپنا سروے کرائیں گے، کیونکہ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جی سروے آفٹر اے سرٹن پیریڈ کمپلسری ہے. جس نے 2 سال پہلے اپنا سروے کرایا اور وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا، اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا سروے کرا لے. اور جو 3 سال سے ویسے ہی اس پروگرام کا حصہ ہے اس کو ری سروے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ری سروے کرائے. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ غربت کی اس سکور کارڈ سے نکلا ہے جس میں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، یا اب بھی اس غربت کے اس سکور کارڈ کا وہ حصہ ہے جو ہم پی ایم ٹی سکور کٹ آف کرتے ہیں، یعنی کہ 32 پر. تو یہ چیز ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے انٹری اور ایگزٹ دونوں ممکن ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اور سائنٹیفک کرتے. ہم نے ڈائنامک رجسٹری کے ذریعے اور لوگوں کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے. یہ جو ڈائنامک رجسٹری ہے جو اس وقت چل رہی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، یہ مفت ہے. یہ مفت ہے. اس کے اندر کسی بھی آنے والے شہری کا، پاکستانی کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونا. تو آپ کے توسط سے یہ آگاہی دینی بہت ضروری ہے. ہم اپنا فرض سمجھتے کہ جو چیز عوام کے لیے مفت ہے وہ عوام تک مفت پہنچنی چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم اس کو ایک بار پھر اس کا اعلان
کرنے جا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس کا جو مفت ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہو. پھر جو ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی ہے وہ انکلوژن آف ٹرانسجینڈر کمیونٹی اس پروگرام کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. بالخصوص جو معاشرتی اعتبار سے چیلنجز ہیں ان کا انہیں بہت زیادہ سامنا ہے. معاشی اعتبار سے بھی ان کو چیلنجز ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک جو معاشرتی اعتبار سے ان کو سپیس نہیں دی جاتی، وہاں پر وہ معاشی طور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی مدد نہیں ہوتی اس طریقے سے. اس میں بہت سارے ایسے مستحق خواجہ سرا ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے خواجہ سرا کمیونٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلی مرتبہ شامل کیا. وہ بھی ہم نے اسی برس اس اقدام کو شروع کیا، یہ قدم ہم نے اٹھایا. اور آپ کے توسط سے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو پی ایم ٹی اسکور ادروائز 32 ہوتا ہے، لیکن اگر فیملی میں کوئی ڈسیبلٹی ہو تو ہم 37 پہ کٹ آف کرتے ہیں. اور اگر کوئی خواجہ سرا ہو جس نے نادرا کے اندر اپنا اندراج خواجہ سرا کرایا ہے اور بی آئی ایس پی سے آ کے رجوع کیا ہے رجسٹریشن کے لیے اور کوالیفائی کرتا ہے وہ خواجہ سرا، تو اس کے اوپر کوئی پی ایم ٹی کی قطغن نہیں ہے. اس کا پی ایم ٹی اسکور نہیں دیکھا جائے گا، اس کو صرف خواجہ سرا ہونے پر ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا. تو یہ آپ لوگوں سے، اور آگاہی اس لیے ضروری ہے آپ کے توسط سے کہ خواجہ سرا جو اپنے آپ کو اب تک رجسٹر نہیں کرا رہے یا نہیں کرا پائے نادرا کے اندر، تو وہ آپ لوگوں کی اس رپورٹنگ کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے، آپ کے لکھنے، آپ کی تحریر کے ذریعے ان کو موقع ملے گا کہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ نادرا کے قریبی سینٹر جا کر اپنا اندراج بطور خواجہ سرا کرانے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسی بھی تحصیل آفس جا کر وہاں پر بھی اپنا وہی اندراج کرا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور پھر 8171 جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک آفیشیل نمبر ہے، اس سے ان کو ان کی رجسٹریشن کی خبر مل جائے گی. سو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں. 70 ارب روپے کی رقم کا ذکر میں نے کیا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان نے غریب لوگوں میں تقسیم کی فلڈز کے پیش نظر. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 1 ارب روپے کی رقم اپنے بجٹ سے فلڈز کے جو علاقے ہیں اس کے اندر جو حاملہ خواتین اور یا جو چھوٹے بچے ہیں انفنٹس، ان کے لیے جو اسپیشلائز نیوٹریشس فوڈ ہے. آپ کو پتہ ہے ہم 2 ساشیز کرتے ہیں، ایک گلابی ایک پیلا. ایک ساشے جو ہے وہ اور خواتین کا ہے، حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، اور دوسرا ساشے بچوں کے لیے ہے. تو یہ ساشے ہم نے 1 ارب روپے کی رقم بجٹ سے مختص کر کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ سے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں تقسیم کیا. یہ ہمارا ایک ایفرٹ تھا جو ہم نے اس وقت لیا، کیونکہ بہت خبریں آ رہی تھی کہ غذا کی قلت ہے اور خاص طور پہ حاملہ خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو اس کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ فیول سبسڈی میں بھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے پیش نظر حکومت پاکستان نے رقم تقسیم کی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. ہم شکر گزار ہیں جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے کہ بر وقت انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اس رقم کو بھی تقسیم کیا جو کہ 16.9 ارب روپے کی رقم ہے. 2,000 روپے تقسیم کیے گئے، 8.6 ملین لوگوں کو یہ رقم ملی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک انڈر گریجویشن پروگرام بھی ہے جس کے اندر 82,000 کے قریب طلباء جو تھے وہ اسکالرشپ حاصل کر رہے تھے، اور اب اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور وہ بڑھ کر 92,003 اسٹوڈنٹس تک یہ پہنچ گیا نمبر. اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ غربت کا جو ہم پی ایم ٹی اسکور ناپتے ہیں ڈیٹا میں اس کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو اس پہ لنک کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ اس کو ذرا قریب سے جوڑیں، بیکاز اس وقت اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ان کے پاس اس کے سارے اختیارات ہوتے ہیں. یہ پیسے ہم ان کو منتقل کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب ترین گھرانوں کے بچے ہیں ان کو ان اسکالرشپس کا زیادہ موقع ملے، لہٰذا ہم اس کو اب پی ایم ٹی اسکور بورڈ کے ساتھ لنک کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں ہو گئی ہیں، بس 2 نقطے میں آپ کو آخر میں
جو ہم نے گورنمنٹس جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کیش ٹرانسفر پروگرامز کر رہے ہیں. اس وقت حکومت سندھ کے ساتھ ہمارے 2 کیش ٹرانسفر پروگرامز چل رہے ہیں بالخصوص, جو انہوں نے اپنے وہاں پر جو ہے ایک تو ویٹ سبسڈی جو فلاور سبسڈی کے لیے انہوں نے 2,000 روپے کی رقم جو ہے وہ تقریباً 7.8 ملین لوگوں کا اعلان کیا تھا, جو کہ 6.9 ملین لوگ سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں. ان میں 2,000 روپے کی رقم تقسیم ہو رہی ہے. اور پھر ویٹ سیڈ سبسڈی جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ حکومت نے ویٹ سیڈ سبسڈی جو ہے وہ بھی چھوٹے فارمرز کے لیے اس کا اعلان کر کے اس کو بھی شروع کر دیا ہے, اور وہ بھی سبسڈی جو ہے وہ 185,928 جو لوگ ہیں ان میں تقسیم کی جا رہی ہے. 185,928 1,85,928 یہ وہ چھوٹے کاشتکار ہیں جن کو فلڈ میں بہت نقصان ہوا, اور اس وقت ظاہر یہ فلڈ کی سچویشن تھی, پانی کھڑا تھا, تو کوئی ایسا کمیونیکیشن نیٹ ورک بحال نہیں ہوا تھا. لیکن اب جو ہے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کی لینڈ ہولڈنگز کے مطابق رقم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو جی یہ چیدہ باتیں تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. لیکن غربت سے ڈیل کرنے کے لیے جو منسٹری ہے پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی, وہ مختلف اقدامات لے رہی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بیت المال کے ذریعے بھی ہے, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری منسٹری کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کے ذریعے بھی ہے. زکوٰۃ بھی اس منسٹری کے انڈر ہے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت لے رہی ہے تاکہ غریب ترین جو طبقہ ہے اس کو ریلیف فراہم کی جائے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دنیا میں آج صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے جہاں پر مختلف وجوہات کے پیش نظر لوگوں کی معاشی حالات جو ہیں وہ بگڑے ہیں. لیکن ضرورت وقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر فوکس کریں. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہماری ترجیح لوگ ہیں یا ہم اپنے آپ کو ترجیح سمجھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو عوامی جماعتیں ہیں, جو عوام میں رہتی ہیں, جو عوام کی طاقت میں بلیو کرتی ہیں, وہ ہمیشہ عوام کی تکلیف اور عوام کی سچویشن کو ہی دیکھتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری تھا. یوں تو اس وقت پاکستان انتہائی اہم موڑ پر کھڑا ہے اور ہمیں اور بھی اہم فیصلے کرنے ہیں, لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں آئین کو فالو کرنا ہے, ہمیں آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کی جو طاقت ہے, جو پارلیمنٹ کی جو سینکٹیٹی ہے, اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ فیصل کنڈی صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ بات کریں تاکہ پھر ہم آپ کے سوالات لیں. اور یہ جی بالکل آج آئین پر آپ بات کریں. آ جائیں فیصل, ادھر آ جائیں, I'll shift it. نہیں صحیح, آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اس سال ہم اپنے آئین کی جو ہے گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں مختلف سیاسی جماعتیں, مختلف طبقہ فکر کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے, اور یہ آئین کی کتاب سب نے وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کی. ایز اے سیاسی جماعتیں, ایز اے سیاسی ورکر, ہم بلیو کرتے ہیں کہ سیاسی طور پر سب سے اگر مقدس کتاب ہمارے لیے سیاست میں ہے تو وہ یہ آئین کی کتاب ہے, اور اس کو تمام سیاسی جماعتوں نے اور پورے پاکستان نے اس کو فالو کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا, لیکن اس متفقہ آئین کے بدلے جس شخص نے, ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین دیا, اس کے ساتھ اس ملک نے کیا کیا, ایک عدالتی قتل کیا. اور آج تک شیخ ذوالفقار علی بھٹو کیس عدالتوں میں ہے اور ہم انصاف کے طلبگار ہیں, جو کہ 12 سال پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی ایک ریفرنس بھیجا, کوئی سنوائی اس پہ نہیں ہوئی. پچھلے دنوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس کیس کو سنا جائے, ریزولوشن پاس ہوئی. لیکن پوری دنیا کے کیس سنے جاتے ہیں, اگر کوئی کیس نہیں سنا جاتا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا
اور محترمہ بے نظیر بھٹو شیخ کا کیس نہیں سنا جاتا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب سیمینار تھا اس پہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ہمارے پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ پھر زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو ڈائلاگس کرنے چاہیے. ڈائلاگس کے علاوہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں، اور ڈائلاگس کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. کیونکہ اگر ہم ڈائلاگس نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے ہم اس اکنامیکل سچویشن جو ہماری ہے، سیاسی جو سچویشن ہے، اسی طرح ڈیڈ لاک ہوگا اور ہم اور بند گلی کی طرف جائیں گے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈیلیگیشن بنایا، ایک وفد بنایا، جس کی قیادت ہمارے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب کر رہے ہیں. اس میں نوید قمر صاحب ہیں، اس میں قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، اور ہم نے اس چیز کا آغاز کیا. کل شاہ زین بگٹی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. آج نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے، اس کے بعد بھی شاید کوئی اگر ان ٹائم ختم ہوگی تو ملاقات ہو، لیکن ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد ہم اپوزیشن کے پاس بھی جائیں گے اور مل بیٹھ کر اس ملک کے لیے ایک فیوچر پلان دیں گے. ہم ایک وے فارورڈ دیکھ لیں، اور وے فارورڈ جو ہے وہ ڈائلاگ سے ذریعے ہوتا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن آج ٹی وی پہ نعرے لگا رہی ہے اور ڈائلاگ سے باتیں کر رہی ہے، وہ جب ٹائم آئے گا تو ڈائلاگ سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم ڈائلاگس کریں گے. لہٰذا اس چیز پہ ہے. اور ایک چیز یہ بھی یاد کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ از مدر آف آل انسٹیٹیوشن. پارلیمنٹ جو ہے بہت سپریم ہے. پارلیمنٹ کسی بھی وقت کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے. اور آج آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ڈی جی ایس آئی ہیں، ڈی جی ایم او سارے آ رہے ہیں، سیکیورٹی پہ بریفنگ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جو امن و امان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو آج ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز آئے گی. کیونکہ جہاں پہ ہم اکنامیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی جو ہے، ہم نے وقتاً آپ کے پریس کانفرنسز میں، آپ کے ٹی وی پروگرامز میں کہا ہے کہ ماضی حکومت نے جو لا اینڈ آرڈر خراب کیا اور وہ تحفہ میں دیا، ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر امن کے سفر کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر شروع کریں گے، تاکہ ہم اس ملک کے عوام کو امن بھی دے سکیں. لہٰذا یہ چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بے نیاز ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے جو چھوڑ کے جائے گا وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. آج عمران خان صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. ہمیں تو ہمیشہ اس کو کالے ڈبے میں دیکھا ہے، یا کالا ڈبہ ہوتا ہے یا سائڈوں پہ پتنی کالے بالٹی ہے، ڈبہ ہے، جو بھی ہے. اس کی بھی ایک جے ٹی مقرر کریں تاکہ اس کو بھی چیک کرے کہ وہ کون سی چیز ہے. آج کسی فنکشن میں نہیں جا سکتا وہ خود. آج کہیں بھی عدالتوں میں بھی، کمروں میں بھی جو ہے وہ اس بالٹی کو سر پہ رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے. پتنی گھر میں تو میں نہیں پتا کہ وہ بالٹی سر پہ رکھ کے گھوم رہا یا نہیں. تو یہ سچویشن ہے. جو لوگوں پہ بڑے بولتا تھا، آج اس کی اپنی سچویشن یہ ہے کہ وہ خود منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ چکا. لہٰذا ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم پولیٹیکل فورسز جو بھی ہیں، کچھ ہم میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے، لیکن ہمیں ڈائلاگ کے ذریعے اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہم نے اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے، جالوں نے قربانیاں دی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، پھانسی کے پھندوں تک گئے ہیں، کیا کچھ نہیں گزرا. اور اسی کی خاطر ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم ایک ذمہ وار جماعت ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈائلاگس کے ذریعے اس ملک کو ان مسائل سے نکالنا ہے. کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی نقصان ہوگا تو اس پولیٹیکل کلاس کو ہی ہوگا. آخر میں جو بھی نقصان اٹھائے گا تو پولیٹیکل کلاس ہی اٹھائے گی. اور پولیٹیکل کلاس ہم سب ہیں، اس میں یہ نہیں کہ کون سی پارٹی ہے. لہٰذا اس چیز کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم پازیٹیولی اس کے اوپر جا رہے ہیں. اور ہم تمام سیاسی جماعتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں گے. اور ہمیں ایک میز پر سیاسی کلاس کو بیٹھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی اور بٹھائے. سول سوسائٹی بھی اس میں بڑی ایکٹیو ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بٹھائے. لیکن ہمارے مسئلے ہمیں خود حل کرنا چاہیے، ہمیں خود بیٹھنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کمیٹی اور باقی سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کو جو ہے ہم اس بحران سے نکالیں گے. شکریہ. اجاز صاحب جی این ایل سے ایک تو یہ بتا دیجیے کہ
जो आपने बताया अभी के डायनामिक रजिस्ट्रेशन शुरू की है पेरेंटल इनकम प्रोग्राम में, तो क्या जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं टीमें उनके पास सर्वे टीमें जाएंगी या वो जाके फिर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर करवा सकते हैं? दूसरा, अभी इस वक्त आपसे मुलाकात के लिए तो कमेटी कायम कर दी, लेकिन जहाँ इशू है वहाँ मामला हल नहीं हो पा रहा। अदालत रुकवा ये कहती है कि जी हमारा तो माजी बड़ा ताबनाक है और हमने माजी में भी बड़े अच्छे फैसले लिए, आप ये अच्छा फैसला कर रहे हैं, और जो है वो हुकूमत जो है वो आइन की रुकरदारी कर रही है। अभी थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर सिचुएशन पहुंच गई है, रियासत के दो स्कूल एक दूसरे के सामने पिच हैं, ये रियासत कहाँ जाएगी? जी, जहाँ तक मैं डायनामिक रजिस्ट्री की बात का आपको बता दूं कि जो डायनामिक रजिस्ट्री है उसके डेस्क्स लगे हैं। जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिसेज हैं वहाँ तो डेस्क लगे हैं, लेकिन जहाँ पर ऑफिसेज नहीं थे और चूँकि हमें ज़रूरत है इस प्रोसेस को हर जगह पहुँचाने की, तो लिहाजा वहाँ स्पेशल डेस्क भी लगे हैं। और टोटल इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन डेस्क की तादाद ऑल ओवर पाकिस्तान है वो 612 है। 612 रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑल ओवर पाकिस्तान डायनामिक रजिस्ट्री के लिए लग चुके हैं। अगर दूसरी चीज़ का बता दें, सवाल क्या किया था आपने? रियासत के दो स्कूल जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आपको में आके डाल देखिए एजाज साहब, बात ये कि आप एक बड़े सीनियर और सीजनड मैं समझती हूँ कि जर्नलिस्ट हैं, यानी कि कई मौसम आपने देखे हैं। और बुनियादी बात तो है ट्राइकोटमी ऑफ पावर। तो तीन जो अहम पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों को काम तो उसी आइन के दायरे में रह के करना है जो मौजूद है, लेकिन उसमें जो लेजिस्लेटिव इदारा है, जो लेजिस्लेचर है, उसने ये आइन दिया है, यूनानिमस आइन हमें दिया है। इस आइन की दिफा में, इस आइन की जो है इसे ऊपर रखने के लिए, इसकी बेतौकीरी ना हो, इसके लिए बहैसियत एक सियासी कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फ़ख्र से कह सकती है कि हमने अपनी जानें भी दी हैं, अपना खून भी बहाया है, जेलें भी काटी हैं। हम उस जमात से हैं जो इस आइन को देने वाले, यूनानिमसली अप्रूव कराने वाले और इसकी इज्जत जो है वो बरकरार रखने के लिए जिदोजहद करने वाले लोग हैं। लिहाजा हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि कभी भी किसी आइनी इदारे का तसादुम, कॉन्फ्रंटेशन किसी दूसरे आइनी इदारे के साथ हो, लेकिन इसके जो लवाजमात हैं वो भी होने चाहिए। मैं ये कैसे तस्लीम कर लूँ कि बहैसियत एक लेजिस्लेटर के, मेरे लेजिस्लेचर के अंदर किसी और आइनी इदारे की मुदाखलत हो या डिक्टेशन हो। जिस तरीके से मुझ पर ये लाजिम है कि मैं किसी और आइनी इदारे के जो इंडिपेंडेंस है या उसके जो हुकूक है या उसकी जो आइनी हदूद है उनका एहतराम करूं, इसी तरीके से उन आइनी इदारों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो लेजिस्लेचर का एहतराम करे, उनको अंडरमाइन ना करे। देखिए, पाकिस्तान को वैसे ही बहुत सारी जो है वो गलत नज़रें देख रही हैं ग्लोब के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर। हम इस आपसी कश्मकश में, इस अंदरूनी जो एक हमारी इंस्टेबिलिटी में कहूँ कि जो कैफियत है, उससे हम सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने देते। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमल की है कि हम ये जो आइन के अंदर लिखी बातें हैं उन पर गौर करें। कोई किसी को डिक्टेट नहीं करा सकता जब तक कि वो अपने आइनी रोल में हो, अपने आइनी दायरे में हो। एक इदारा जिसने अल्लाह अल्लाह करके ये तस्लीम किया कि जी हमारी थी मुदाखलत जो नहीं होनी चाहिए थी और अब हम नहीं होंगे, जिनको के जानवर से कंपेयर किया गया,
किसी एक बाल्टी पहनने वाले शख्स ने। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इदारों के जो हलफनामे हैं वो भी इस आइन में है और इदारों के रोल भी इस आइन में है। और मैं सिर्फ एक जज साहब की आपको एक अभी हालिया दिनों में एक फैसला आया था और वो एक जज साहब का ही है, ये मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा public trust is eroded when the court is perceived as politically partisan and the judges as politicians in robes। ठीक है ना जी। सो एक और बात उसी जजमेंट में है, preserving public trust and confidence in the court's independence and impartiality is crucial। तो देखिए ये आती है अपने conduct से, ये इस तरह नहीं आती कि अभी पार्लियामेंट में एक लॉ पास भी नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, उसका पैसेज भी नहीं हुआ, लेकिन आपने उसके ऊपर एक बेंच का भी ऐलान कर दिया, मनपसंद लोग भी ले आए सिलेक्टेड, और उसके बाद आपने अपनी मर्जी का फैसला सुना दिया। तो फिर ये वही कॉन्डक्ट है जिसको देखकर जो है वो पार्शियलिटी नजर आएगी। तो इम्पार्शियलिटी अपने ही एक्शंस के जरिए वो बना सकते हैं। इसीलिए ये जो दो मैंने आपको कोट्स बताए ये उसी जजमेंट से जो एक ऑनरेबल जज की तरफ से आए हैं। एंड देयर इज अ डिवीजन ऑफ ओपिनियंस इनसाइड द जुडिशरी, और वो देखने की आज एक किसी ने, मैंने सुना कि उन्होंने बात की कि जी हम जो है बतौर लेजिस्लेचर या कोई आम शहरी वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं बता सकता कि वो क्या करें, बिल्कुल नहीं बता सकता। लेकिन जहां आइन इजाजत देता है लेजिस्लेचर अपनी स्पेस को इस्तेमाल करके वो काम कर सकता है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। हमने तो सिर्फ डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रोशनी में चेंजेस लाए हैं। जब ये उम्मीद रखी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर is not prime minister alone, it is prime minister and his cabinet. Chief minister is not chief minister alone, it is the chief minister and his cabinet। ये किसने कहा? तो इसी तरीके से हमने कहा honorable chief justice is not honorable chief justice alone to be taken as the definition of honorable Supreme Court of Pakistan. It is all the other honorable brother judges included to constitute this whole Supreme Court of Pakistan। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर के इतनी तशवीश होनी चाहिए कि यकायक वो जो 70-80 हज़ार केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको छोड़कर एक खुसूसी बेंच, एक लेजिस्लेशन जो अभी अपनी पूरी प्रोसेस से नहीं गुजरी, उस पर बनाकर और उजलत में फैसला दे दिया जाए। राजा खट्टी साहब अब तक से रज़ाक तारीख साल महंगाई हुई, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस एक साल के दौरान कितने लोग जो हैं जो 60-70 हज़ार रुपये कमाते हैं माह, वो कितने गुर्बत की सतह पे हैं। दूसरा ये कि गुज़श्ता कोई एक दिहाई से एक कैंपेन चलती रही है खामोश 18वीं तरमीम के हवाले से कि उसे जो है वो रोल बैक किया जाए, और एक था बांग्लादेशी मॉडल। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट को अपना जो रोल प्ले करना चाहिए वो कर रही है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है उससे तो ऐसा लगता है कि या तो आपके वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म जाएँ तो कहेंगे भाई ये मैं आ गया हूँ, आप आए, खुद ही वज़ीर आज़म बने, खुद ही वज़ीर दाखिला बने और काम चलाएं। दूसरा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो क्या है ये बांग्लादेशी मॉडल की तरफ पाकिस्तान? तो क्या ये पहले नहीं हुआ कि अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी की सज़ा सुना दी? क्या ये पहले नहीं हुआ कि अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो नाअहल कर दिया? क्या ये पहले नहीं हुआ कि
ایک منتخب وزیر اعظم کو عدالت نے صرف اس لیے نااہل کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. تو یہ باتیں تو عدالتی احکامات کے نتیجے میں ہوئی ہیں نا جی. آج کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اس صدی میں اور 2023 میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہم تو وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ بالخصوص عدلیہ کے احترام پر زور دیا. پھانسی کی سزا ہمیں اسی عدلیہ نے سنائی. اس کے بعد انصاف کے لیے دروازہ ہم کھٹکھٹاتے رہے، انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ملا. فیصل کنڈی صاحب نے فرمایا 12 برس پہلے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے صدارتی ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے اسی آنریبل سپریم کورٹ کو بھیجا. لیکن آج 12 برس گزرنے کے بعد بھی ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس عدالتی قتل کا انصاف مانگ رہے ہیں. ہمیں وہ انصاف کیوں نہیں دیا جاتا؟ جبکہ ایک جج نے اس وقت کے بینچ پہ جو تھا اس نے کہا کہ یہ ناانصافی تھی، اس نے تسلیم کیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، یہ زیادتی تھی. اور اس گواہی کے بعد بھی 12 برس گزر گئے، ہم اس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں. ہمیں سننے کو کوئی تیار نہیں، ہمیں انصاف دینے کو کوئی تیار نہیں. تو پھر اسی لیے تو کسی جج نے کہا کہ ججوں کو سیاسی پولیٹیکل روبز میں نہیں نظر آنا چاہیے، انہیں انصاف کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ انصاف جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہمارے ساتھ جسمانی طور پر تو نہیں لا سکتا تھا، لیکن پاکستان کی عدالت کی جو کالی تاریخ ہے، جو تاریخ ہے، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی فرمایا، وہ تاریخی اس تاریخ سے مٹ جاتی اگر وہ یہ فیصلہ یا یہ ریفرنس جو ہے اس حوالے سے کوئی پیش رفت کرتے. جہاں تک آپ نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ آپ نے دیکھا، اس کے پیچھے پڑے رہے. صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دور میں بطور صدر، جو ایک پاورفل صدر تھے، مطلب کوئی شاید ہی کوئی ایسی پاور ہو جو صدر زرداری کے پاس نہ ہو، چاہے نیشنل کمانڈ کنٹرول اتھارٹی ہو، چاہے کوئی بھی اہم فیصلہ لینے کی طاقت ہو، انہوں نے وہ تمام تر اتھارٹی اختیارات پارلیمنٹ کو سونپے. انہوں نے 1973 کے آئین میں جو صوبائی خود مختاری کو انویژن کیا گیا، جو بدقسمتی سے نہ ہو سکا، اس کو ممکن کر کے دکھایا 18ویں ترمیم کے ذریعے. انہوں نے پاکستان کی معاشی فرنٹ پر سی پیک جیسے بڑے بڑے منصوبوں کی بنیاد رکھی. تو آج یقیناً اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے رزاق صاحب. بغیر سٹیبلٹی کے ہماری ترقی ممکن نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے، دیکھیں آج تو ہم حکومت میں بیٹھے ہیں نا، ہم بھی پچھلی حکومت کی طرح آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ جی ہمارے نمبر سارے اچھے ہیں، انڈیکیٹر سارے اچھے ہیں، لوگ تو خوش ہیں اور سکون تو قبر میں ملتا ہے. ہم آلو ٹماٹر کے لیے نہیں بنے وزیر اعظم یا وزیر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے. نہ ان کھوکھلی باتوں سے ہم سیاست کبھی کرتے ہیں نہ کریں گے. اس ملک کے اندر ہمیں استحکام چاہیے، ڈائیلاگ چاہیے. اور یہ جو ڈائیلاگ ہے جس کے لیے ہمیں ہمیشہ سے تانے ملا کہ آپ ریکنسائل کرتے ہیں، ہم اس ملک کے لوگوں کے لیے ریکنسائل کرتے ہیں، ہم اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے ریکنسائل کرتے ہیں، ہم اس آئین کے لیے ریکنسائل کرتے ہیں. ورنہ اگر بدلے لینے پر آئیں، انتقام لینے پر آئیں تو ہماری تو فہرست بہت لمبی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ کل عدالت نے آپ کو اس بل کے اوپر عمل درآمد سے روک دیا ہے، اب پارلیمنٹ عدلیہ کے اس فیصلے کا جواب کیسے دے گی؟ اور دوسرا، کیا چیف جسٹس کے خلاف آپ ریفرنس لانے کے لیے کوئی بات گچ ہے، لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ نے بہت زیادہ کوشن اپنایا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہماری پارلیمنٹ کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہے، جو اپنی سپیس ہے، اس کو جہاں جہاں انڈرمائن کیا جاتا ہے وہاں پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے. پارلیمنٹ سے 4-3 اور 3-2 کے اوپر بھی آواز اٹھی، آپ کو پتہ ہے. پھر پارلیمنٹ سے کل بھی ایک آواز اٹھی جب اس بینچ کی جو ہے وہ من پسند
नाम नज़र आए इस बेंच के ऊपर और जो सीनियर प्यूनी जज हों या दीगर सीनियरिटी के हिसाब से लोग हों उनको शामिल ना किया जाए, तो वहाँ पर भी तशवीश का इजहार हुआ और अपनी राय का इजहार पार्लियामेंटेरियंस ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट किया। तो हम समझते हैं कि जो जो आईनी रास्ते हैं हम उन्हें इख्तियार ज़रूर करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर कोई बेशक तसादुम चाह रहा हो, हम तसादुम को फ़रोग़ नहीं देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का दिफा ज़रूर करेंगे। नासिर कचहरी साहब और साहब से मैडम मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने कहा कि ये बिल पार्लियामेंट में अभी मंजूर भी नहीं हुआ, इसकी कानूनी पोजीशन क्या मंजूर होने से पहले जज अदालत में कोई फैसला दे सकता है? दूसरा, पार्लियामेंट जो एक कानून बनाती है और अदालतें उसको तशरीह करती हैं, क्या इस तसादम के बाद बतौर एक जमहूरी पार्टी आप क्या कदम उठाएंगे इन मामलात को हल करने के लिए? देखें, पहले भी काफ़ी मीटिंग्स और पार्लियामेंट के इजलास हुए इस पर। देखें, हम कहते हैं कि अगर हर इदारा अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करे तो ये मुल्क आगे चल सकता है, और अगर इंक्रोचमेंट्स होंगी तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। जब पहले अभी बताया शाज़ी मरी साहबा ने कि जब एक अदालत का फ़ैसला आया, मैं मिसाल दूँ कि अगर एक कौमी असम्बली में एक बिल पेश होता है और फिर उस पर यस नो होती है और स्पीकर कहता है कि नहीं यस ज़्यादा है, तो अपोजिशन कहते हैं नहीं नो ज़्यादा है और आप इस पर गिनती करा लें। जब गिनती होती है तो पता चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट में गिनती भी हो चुकी है और अपने जज कह रहे हैं कि ये जज हमने ये वोट दिया है, और वो कहते नहीं हमने 4-3 नहीं मानना और हमने 3-2 मानना है, हमने अक़लियत का जो फैसला है उसको मानना है और अक्सरियत का नहीं मानना। तो मतलब है कि आप माजी में भी देखें ना, माजी में अगर आप देखें कि एक सीएम को उसके लिए उन अदम एतमाद के लिए उन्होंने कहा कि पार्टी हेड फैसला करेगा कि वोट एमपीएस किधर डालेंगे, और एक वज़ीर आला को लाने के लिए कहा कि पार्लिमानी लीडर ने फैसला करना है कि वोट किधर डालने हैं। और एक और बात भी आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप देखें कोई हमारी मुखालिफ जमात पीटीआई कोई 85 या 83 के लगभग केसेस इधर लगे हैं, सिर्फ 2 के फैसले नहीं, बाकी सारों के फेवर में फैसले हुए। एक बीआरटी पेशावर जो करप्शन की अमाजगा थी, और एक साबिक डिप्टी स्पीकर जिसने आइन को तोड़ा था, उसका फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया, 4 साल में नहीं सुनाया गया था, जिसमें कहा गया है और मैं हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि कोई 60,000 के लगभग ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए हैं। 60,000 बंदों ने क्वेटा में एक गलती की है बूस्टर का तौर पर, और वो ह्यूमन एरर वोट्स हैं और आज तक नहीं पता चला कि वो। तो ये 2 केसेस जो कि अब आप बोलें कि करप्शन को भी अगर स्टे मिल जाए, और बीआरटी चीख रही है कि इसमें करप्शन हुई है, लेकिन कहते हैं कि नहीं इस करप्शन को आपने नहीं बेनकाब करना, क्योंकि इसमें तो पीटीआई के जो है साबिक वज़ीर आला और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लोग, शायद उनके चेयरमैन भी इसके अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं और सज़ा हो सकती है। तो अगर आप ऐसे फैसले करेंगे तो फिर मतलब मुझे बताएं तो फिर इसके ऊपर क्या बात हो? पीपल्स पार्टी ने सर जो सियासी डायलॉग कमेटी तश्कील दी है, जो मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसको सामने रखा है कि 1971 को देखें तो तमाम तर जो सूरत हाल है वो उस इलेक्शन के बाद पैदा हुई है, तो इसको सामने रखकर इसका कोई हल देखा? देखिए, इसी के लिए हमने कमेटी बनाई है कि सियासी जमातें इकट्ठे बैठें और वे फॉरवर्ड दें। हम वे फॉरवर्ड अपने इस मुल्क को देना। अगर हम सियासी जमातें नहीं देंगी तो कौन देगा? हमें पता है हमारे मुखालिफिन की क्या वो है। उनकी तो ये है कि किस तरीके से 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाती है, एनएफसी अवार्ड क्यों हो रहा है, सदारती निज़ाम क्यों नहीं आ रहा, उनके सारे हमें पता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम उनको डायलॉग्स के साथ टेबल में बिठाएंगे, डायलॉग्स करेंगे और इस मुल्क को सियासी तौर पर बहरान से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी निकाला और फिर भी निकाला। और मैं आखिरी बात ये कह दूं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, भी आपको पता है कि जब हमने यौम तासीस मनाया था आइन का, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब जब जमहूरी या सियासी क़ुव्वतें मिलती हैं तो जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं वो अपने प्लान ज़्यादा मजबूत कर लेती हैं। आज भी हमारी कोशिश है कि पॉलिटिकल रियलिटीज़ बावजूद आपसी इख्तलाफ के, बावजूद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के, हमें इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है ताकि जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं या जो गैर जमहूरी इरादे हैं उनको जो है वो तक़वियत ना मिल सके, जो कि
उस वक्त ज़रूर मिलती है जब सियासी लोग आपस में लड़ रहे हों। शुक्रिया।